آج یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز میں نظریں کہاں ہونی چاہیے. یہ بڑا اہم اور بڑا اچھا سوال ہے. اس بارے میں آپ کے سامنے 5 باتیں ذکر کروں گا. پہلی بات تو یہ آپ کو ذہن میں رہے کہ اس بارے میں مرفوعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً یا قولاً ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ صحابہ تابعین یا سلف سے یہ چیز منقول ہے کہ کوشش کی جائے کہ نظریں جھکائی جائیں، بلکہ بہتر ہے کہ نظریں سجدے کی جگہ پر رکھی جائیں. جیسے امام مروزی رحمہ اللہ نے تعلیم و قدر الصلاۃ کے اندر امام محمد بن سیرین سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب اور تابعین یہ چیز پسند کرتے تھے کہ نماز میں جو نظر ہو وہ سجدے کی جگہ پر ہو. اسی طرح ابن ابی شیبہ کے اندر امام مسلم بن یسار سے بھی یہی منقول ہے، یہ بھی بڑے مشہور تابعی ہیں. یہ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ نماز کی بندے کی نماز میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اور ابن ابی شیبہ کے اندر یہی بات منقول ہے امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، ٹھیک ہے نا. وہ بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ نماز میں بندے کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، یعنی کہ صحابہ اور تابعین سے یہ منقول ہے کہ حالت صلاۃ میں، حالت نماز میں بندے کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اچھا، تیسری یہ چیز بھی آپ کو ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جیسے بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، جھانکنا یہ شیطانی کام ہے. ٹھیک ہے، نماز میں نظریں اس طرح رکھیں کہ نظریں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، تو اس سے بھی بچا جائے. اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ نماز کے اندر اوپر دیکھنا بھی منع ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس میں یہ چیزیں ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر جھانکنا یا نماز میں اوپر دیکھنا یہ چیز بھی منع ہے، یہ بھی معیوب ہے. اسی طرح چوتھی یہ چیز بھی آپ کے سامنے ذکر کروں کہ نماز میں تھوڑا بہت بندہ نظریں جھکائے کے کھڑا ہو، سجدہ یا سجدے گرد گرد دیکھتا ہو، باقی تھوڑا بہت اگر ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے، اپنی طرف دیکھ لیتا ہے، آگے دیکھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سختی والی بات نہیں ہے. جیسے کہ اب دیکھیں نا، جیسے بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا پتہ چلا کہ اس طرح بھی بندہ اگر اپنے کپڑوں وغیرہ کی طرف نظر اٹھ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں. جیسے اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث آتی بخاری شریف میں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو، تو آپ نماز میں تھوڑا آگے ہو گئے، پھر حدیث میں آتا ہے تھوڑا پیچھے ہو گئے، پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں، اور آگے حدیث میں یہ بھی آتا ہے یہ سارا کچھ صحابہ دیکھ رہے تھے. تو اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ نماز میں اگر کسی بندے نے تھوڑی نظر آگے پیچھے کی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو آگے کیا پیچھے کیا یا آگے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یا صحابہ نے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، تو ان چیزوں میں سے کوئی بھی نماز پر اثر انداز نہیں ہوتی. تھوڑا بہت جو نظریں ادھر ادھر گھومی تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے بخاری شریف کی ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا دن تھا، اس دن صحابہ کرام جو نماز میں کھڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے گھر کا جو پردہ تھا نا وہ ہٹایا اور آپ نے دیکھا تو بعض صحابہ نے آپ کی طرف دیکھ لیا، لیکن ان کی نماز پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑا. یہ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز اس طرح پڑھائی کہ آپ ممبر پر پڑھ رہے تھے، آپ ممبر پر پڑھا رہے تھے، اور لوگ نیچے آپ کی اقتداء میں پڑھ رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھا رہے تھے اور وہ نبی پاک کی نماز کو دیکھ رہے تھے. ایک بندہ نیچے کھڑا ہو، ایک ممبر پر کھڑا ہو، اور ممبر پر نماز پڑھنے والے کو نیچے جو دیکھ رہا ہو، تو یعنی کہ نظریں تو تھوڑی آگے پیچھے ہو گئیں. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ چوتھی چیز یہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ نماز میں نظریں اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی سختی، کوئی فتویٰ والا معاملہ نہیں ہے. اچھا، یہاں سے 5ویں چیز بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ خشوع ہے، یہ خضوع ہے. یہ کیسا خشوع خضوع ہے جو نبی پاک نے نہیں سکھلایا، اصحاب کے زمانے میں نہیں تھا، اہل بیت کے زمانے میں نہیں تھا. جتنے میں نے آپ کے سامنے حوالے ذکر کیے نا، آپ ان میں دیکھیں کہ نبی پاک نماز میں دیکھتے ہیں، آنکھیں بند نہیں کرتے، دیکھتے ہیں. اصحاب آنکھیں بند نہیں کرتے، اصحاب دیکھتے ہیں. آگے تابعین کی جماعت آنکھیں بند نہیں کرتی، آنکھوں سے دیکھتی ہے. تو آنکھیں بند کرنا بھی غلط. ٹھیک ہے، تو نظریں نماز میں کہاں ہونی چاہیے؟ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. پہلی چیز کہ اس کے بارے میں مرفوعاً نبی پاک سے کسی قسم کی کوئی سختی، کوئی حکم، کوئی عمل اس قسم کا معاملہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ سلف سے، اصحاب سے اور تابعین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کوشش کی جائے نظریں جھکائی جائیں اور سجدے کے قریب جو جگہ ہے وہاں پہ قریب رکھی جائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حالت نماز میں اوپر دیکھنا منع ہے، دائیں بائیں جھانکنا منع ہے. اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر نماز میں جو سجدے کی جگہ ہے، جو سامنے جہاں نظریں بندہ جھکا کے دیکھتا ہے، اگر وہاں سے تھوڑی بہت نظریں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ادھر دیکھ لیا، تھوڑا ادھر دیکھ لیا، تھوڑا اپنی طرف دیکھ لیا، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں اتنی سختی بھی نہیں ہے. اور 5ویں یہ چیز آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ آنکھیں بند کرنا
نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ غلط ہے. نہ اس پر نبی پاک کا عمل ہے, نہ یہ اصحاب کا عمل ہے, نہ یہ اہل بیت کا عمل ہے.